قال امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام فمن علامات احدہم انک ترى له قوة فی الدین وحتما فی اللین وایمانا فی یقین وحرصا فی علم۔ مولا علی علیہ السلام متقین کی صفات بیان فرما رہے ہیں۔ فرمایا تم انہیں دیکھو گے کہ وہ دین میں قوی اور خوش خلقی میں دور اندیش، اور ایمان ان کا یقینی ہوگا۔ اور آج جس صفت پر ہم غور کر رہے ہیں، مولا فرما رہے ہیں وَحِرْصًا فِي عِلْمٍ، وہ علم حاصل کرنے میں حریص ہوں گے۔ پہلے ہی وہ عالم اور دانشور ہوں گے، پہلے ہی وہ، کیونکہ یہ صفات ہو نہیں سکتی کسی میں آ جائیں جب تک کہ وہ علم نہ رکھتا ہو۔ علم انسان کو ان صفات کا حامل بناتا ہے۔ پہلے ہی وہ عالم ہوں گے، پہلے ہی دانشور ہوں گے، مگر اس کے باوجود بھی وہ علم حاصل کرنے میں حریص ہوں گے۔ صفت حرص، فلاں حریص ہے، دیکھا نہیں دسترخوان پہ کیسے کھا رہا تھا، ساری پلیٹ بھر لی اور یہ بھی ڈال لے اور وہ بھی ڈال لے اور وہ بھی بھر لے۔ دسترخوان پہ بیٹھا ہوا شخص جو مختلف انواع اور اقسام کی غذاؤں پر ساری توجہ رکھتا ہے، اسے خیال نہیں ہوتا کہ آگے کیا ہے، پیچھے کیا ہے، دائیں بائیں کون بیٹھا ہے، ساری توجہ یہ ہوتی ہے کہ فلاں بوٹی ہاتھ سے نہ جانے پائے اور فلاں ڈش جو ہے وہ کوئی اور نہ اٹھا لے۔ یہ جو کیفیت ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو اس کیفیت کو دیکھ کر ایک صفت سامنے آتی ہے، وہ صفت حرص ہے، حریص، لالچی۔ تو صفت حرص جو ہے، لالچ اور حرص، یہ استعمال میں اور عرف عام میں اور پہلی نظر اور پہلی نگاہ میں اور پہلا خیال اور پہلا تصور جو اس کے بارے میں آتا ہے وہ برائی کا آتا ہے، یعنی وہ بری بات ہے یہ۔ لیکن صفت حرص اس وقت بری صفت کہلائے گی کہ جب اس کا متعلق بھی کوئی اچھی چیز نہ ہو، جس سے یہ لالچ نظر آ رہی ہے، جس کے بارے میں لالچ نظر آ رہی ہے، وہ اگر کوئی ضروری چیز نہیں ہے، اچھی چیز نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، ثانوی حیثیت رکھتی ہے، ثالثی حیثیت رکھتی ہے، اس کی کوئی حیثیت اتنی بڑی نہیں ہے، اگر اس غیر ضروری اور ثانوی ثالثی اور بس ایسے ہی کسی چیز کے بارے میں کسی کو دیکھیں کہ وہ اس کا لالچی ہے، تو پھر اس کی یہ لالچ کرنا قابل مذمت ہے۔ مثلا جیسے میں نے مثال دی، دسترخوان پہ مختلف غذاؤں کی طرف لالچ اور مختلف غذاؤں کی طرف توجہ ساری دینا۔ اب تھوڑا بہت انداز بدلا ہے کھانا کھلانے کا۔ پہلے انداز میں ایک یہ بھی انداز تھا پہلے طریقوں میں کہ وہ بٹھاتے تھے 2 گھنٹے تک، اور اس کے بعد قنات کی ڈوریاں کاٹی جاتی تھیں، اور قنات جیسی ہٹی تو پھر وہ سارا مجمع اس طرف بھاگتا تھا جہاں میزوں پر کھانے رکھے ہوئے۔ وہ جو دھکا لگ رہا ہوتا تھا، وہ کوئی پلیٹ ڈھونڈ رہا ہے تو کوئی چمچے کے پیچھے ہے تو کوئی فلاں ڈش کے پیچھے ہے، یہ جو بھاگ دوڑ نظر آ رہی ہوتی تھی، یہ ہے وہ صفت حرص کا ایک جلوہ، لالچ، کھانے کی لالچ۔ 20% 25% لوگ ذرا تسلی سے بیٹھے ہوتے تھے کہ پہلے یہ کھا لیں، تو رزق دینے والا تو اللہ ہے، ان سے اگر بچا تو ہم بھی کھا لیں گے۔ تو وہ یہ جو چیز جس کے پیچھے وہ بھاگ رہے تھے، وہ کوئی اتنی اہمیت کی حامل نہیں تھی، اتنی اہمیت کی حامل نہیں ہے، لہٰذا یہ والا کام قابل مذمت ہے۔ مثلا گاڑی کے پیچھے، مثلا بنگلے کے پیچھے، مثلا زمین کے ٹکڑے کے پیچھے بھائی بھائی پہ مقدمہ کر رہا ہو، فلیٹ کے چکر میں بہن نے بھائی پر اور بھائی نے بہن پر قبضے کا مقدمہ کر دیا ہو، کیونکہ فلیٹ اتنی اہمیت کی حامل چیز نہیں ہے، وہ گاڑی جس کی خاطر تم لڑ رہے ہو، مقدمہ کر رہے ہو، وہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، آنے جانے والی چیز ہے،
ابا دادا سے لے کر نہیں آئے تھے، ماں کے شکم سے لے کر نہیں آئے تھے، دوبارہ بن جائے گی اگر آج ہی کوئی چھین بھی لے گا تو. اتنی اہمیت کی چیز نہیں تھی جس کی خاطر وہ جو اقدار اور تہذیب ہیں انہیں پامال کر دیا جائے. تو کیونکہ وہ چیز اتنی اہمیت کی حامل نہیں ہے، لہٰذا اس سے متعلق لالچ، رغبت، شوق، ذوق، توجہ، دوڑ، محنت، مشقت، یہ بھی قابل مذمت ہو جائے گی. لیکن اگر چیز کوئی اولویت رکھتی ہو اور چیز کوئی اصلی ہو اور اولا اور اشرف اور اعلیٰ ہو، اس کی خاطر انسان اگر یہ بھاگ دوڑ کر رہا ہو، یہ لالچ دکھا رہا ہو، یہ قناعتوں کو کٹنے کا انتظار کر رہا ہو، تو پھر وہ قابل مذمت صفت نہیں ہے بلکہ قابل تعریف ہے. وہ کون سی چیز ہے کہ جو اولویت رکھتی ہے، اہمیت رکھتی ہے؟ ان کی کیا مثالیں ہیں؟ ان کی مثالوں میں ایک مثال حصول علم ہے. علم ایک ایسی اولویت اور اصلی اور اہمیت رکھنے والا مفہوم ہے اور شے ہے اور چیز ہے جسے حاصل کیا جاتا ہے، جسے ڈھونڈا جاتا ہے، جسے دیا جاتا ہے، جسے لیا جاتا ہے. وہ اتنی اہمیت اور اولویت رکھتی ہے کہ اگر اس کی خاطر بھاگتا ہوا کوئی انسان نظر آئے، اس کی خاطر اگر کوئی محنت کرتا ہوا نظر آئے اور اس کا بھاگتے ہوئے پیر ٹوٹ جائے تو کوئی بھی مذمت نہیں کرے گا. ہاں، کوئی بریانی، کوئی بوٹی، کوئی روٹی کے چکر میں اگر کوئی گر گیا اور پیر ٹوٹ گیا تو سب کہیں گے کہ روٹی اٹھانے جا رہے تھے اور پیر ٹوٹ گیا. لیکن اگر کلاس میں پہنچنے کے لیے اور درس میں پہنچنے کے لیے اور پریکٹیکل میں اگر 5 منٹ لیٹ پہنچا تو 4 باتیں استاد سے کی بتائی بھی ہاتھ سے نکل جائیں گی، اس میں بھاگتے ہوئے اگر پیر ٹوٹ گیا تو سب تعریف کریں گے کہ کتنا اچھا آدمی ہے، یہ کلاس میں جا رہا تھا اور دیر ہو رہی تھی، پیر پھسل گیا اور پیر ٹوٹ گیا، کتنا اچھا آدمی ہے. تو بس دیکھا جائے گا کہ لالچ کس چیز کی ہے. لالچ اگر اچھی چیز کی ہے، اولویت، اہمیت رکھنے والی چیز کی ہے، تو وہ لالچ بری نہیں ہے بلکہ قابل تعریف ہے اور اہمیت کی حامل ہے. اور اگر وہ چیز ثانوی اور ثالثی حیثیت رکھتی ہے جس کے لیے بھاگ رہا تھا تو پھر یہ صفت ہرس قابل مذمت ہو جائے گی. یہاں مولا علی نے جو متقین کی صفات کو بیان فرمایا ہے وہ صفت ہرس ہے علم سے متعلق. لہذا اہل تقوی، مولا کے چاہنے والے، متقین جنہیں علی دیکھنا چاہتے ہیں، اپنے چاہنے والوں کو جیسا دیکھنا چاہتے ہیں، ان کی ایک صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ علم حاصل کرنے میں کسی حد کے قائل نہیں ہے، کسی حد کے قائل نہیں ہے. مثلا ابھی اگر صحن میں گورنر صاحب کھڑے ہوں تو شاید بچے ان سے ملنے کے لیے بھاگیں، لیکن میرا بھاگتا ہوا اگر مجھے کسی نے دیکھ لیا تو سب میری مذمت کریں گے کہ دیکھو مولانا کو گورنر آئے تھے، بھاگتے ہوئے جا رہے تھے ان سے ملنے کے لیے. لیکن یہیں آیت اللہ سیستانی آ کر کھڑے ہو جائیں اور میں بھاگتا ہوا نہ جاؤں تو ابھی میری مذمت ہوگی. گورنر کی طرف بھاگتا ہوا جاتے ہوئے مجھے دیکھ کر آپ میری مذمت کر رہے تھے، اور آیت اللہ سیستانی کو دیکھ کر مجھے بھاگتا ہوا دیکھنا، مجھے ان کو دیکھ کر ان کی طرف جانا، آپ میری تعریف کر رہے ہیں. کون سی چیز ہے کہ جو میرے ان دونوں بھاگنے میں فرق ڈال رہی ہے؟ وہ ہے ایک عالم کی طرف بھاگنا اور ایک حاکم کی طرف بھاگنا. حاکم کی طرف بھاگتے ہوئے اگر آپ دیکھیں گے تو اس کی مذمت کریں گے، اور عالم کی طرف بھاگتے ہوئے دیکھیں گے تو آپ اس کی تعریف کریں گے. تو کیونکہ دونوں میں وہ صفت مختلف ہے، وہ علم کا عنوان ہے اور وہ دنیا کا اور حکومت کا عنوان ہے. عالم کتنا ہی بڑا ہو جائے وہ علم حاصل کرنے میں حریص ہوتا ہے. یعنی اگر مر جائے، وقت بھی ہو جائے، اور اسے اگر کوئی طالب علم کو ایک حدیث لا کر دکھائے جو پہلے سے اس کی سامنے تھی اور اس نے اس کو پڑھا ہوا تھا، لیکن وہ طالب علم کہے کہ استاد اس حدیث سے میں نے یہ سمجھا ہے، جو ایک نئی بات ہو، جو ایسی بات ہو جو استاد یعنی مرجع تقلید کے ذہن میں بھی نہیں آئی، تو وہ بڑھ کر اس کا پیشانی کا بوسہ لیتا ہے، اسے شاباش دیتا ہے اور اس کی قدردانی کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ علم حاصل کرنے میں وہ بھی شدید اور حریص ہے، اس کے بھی ایک علم میں اضافہ ہوا ہے، اس نے بھی ایک نئے پہلو کی طرف توجہ کی ہے جو اب تک اس کی توجہ نہیں تھی. علم حاصل کرنے میں شدت اور علم دینے میں شدت، کیونکہ یہاں پر حریصاً فی علم کہا ہے مولا نے، علم میں حریص. اب یہ
علم لینے میں حریص، یہ تو بات روشن ہے، سمجھ میں آتی ہے۔ بعض اوقات ہمیں اتنے بڑے لوگ بھی نظر آئے کہ جو علم دینے میں بھی حریص ہوتے ہیں۔ صاحب جواہر، جواہر الکلام ہماری حدیث کی کتابوں میں، فقہی حدیث کی کتابوں میں ایک بہت بڑا نام ہے جواہر الکلام کا۔ صاحب جواہر نے عہد کیا ہوا تھا کہ میں کوئی ایک دن نہیں گزاروں گا جب تک حدیث نہ لکھ لوں، جو حدیثیں پراکندہ تھیں، مختلف جگہ تھیں، انہیں جمع نہ کر لوں۔ یعنی یہ جمع کر رہے تھے وہ کتاب کی شکل میں، تو انہوں نے اپنے اوپر واجب کیا ہوا تھا، انہوں نے اپنے اوپر لازم کیا ہوا تھا کہ کوئی دن بھی اپنے اس کام سے خالی نہیں رکھوں گا، ہر دن کروں گا یہ کام، تاکہ یہ کام جلدی ہو جائے، مکمل ہو جائے۔ ان کے بیٹے کا انتقال ہو گیا، جنازہ رکھا ہوا تھا، وہ اپنے بیٹے کے سرہانے بیٹھ کر حدیثیں لکھ رہے تھے کہ کسی طرح یہ جمع ہو جائے اور آئندہ نسل کے حوالے یہ علم کر دیا جائے۔ اسی طرح آیت اللہ بحر العلوم نے یہ اپنے اوپر واجب کیا ہوا تھا کہ ہر حال میں کلاس لینے جاؤں گا، جو ان کا لیکچر ہوتا تھا، ان کی کلاس ہوتی تھی، طالب علم ان سے پڑھتے تھے، کہ چھٹی نہیں کروں گا، چاہے کلاس خالی ہو، میں اکیلا بیٹھا ہوں اور طالب علم بعد میں یہ عذر پیش کرے کہ مجھے یہ ہو گیا تھا اور میں اس لیے نہیں آیا، وہ کہتے تھے کہ میں نے اپنے اوپر واجب قرار دیا ہے کہ میں کرسی درس میں جا کے بیٹھوں گا، چاہے شاگرد اس کلاس میں آئیں یا نہ آئیں۔ لہذا شدید برف باری تھی، رستے مسدود ہو گئے تھے، رستہ بن ہی نہیں رہا تھا کلاس تک پہنچنے اور مدرسے تک پہنچنے کا، تو گھر سے نکلے کہ کیسے مدرسے پہنچوں، تو ایک بندے کی آواز آئی کہ میں مزدوری کرنے نکلا تھا، آج مزدوری کوئی مجھے مل نہیں رہی، دہاڑی نوکری کوئی کام مجھے مل نہیں رہا، اور جو بھی مجھ سے کام لینا چاہتا ہے میں حاضر ہوں۔ تو اس سے اجرت طے کی اور اس کے کندھے پر بیٹھ کر اس نے کہا جی اتنے پیسے لوں گا، کہ مجھے کندھے میں بٹھا کے وہاں پہنچاؤ گے؟ اس کو اجرت دی، کندھے پہ بیٹھ کے وہاں پہنچے، کوئی طالب علم نہیں آیا تھا، مگر اللہ کا شکر ادا کیا کہ میں نے اپنا عہد جو اللہ سے کیا تھا وہ پورا کیا ہے۔ مثلا اس طرح کی اور مثالیں ہیں کہ علم دینے میں بھی حریص اور علم لینے میں بھی حریص۔ بعض علماء مثلا ایک کتاب کو، آپ کے ہاں کالج یونیورسٹی کی تعلیمات میں بھی ایسے ہی ہے، یا مثلا فلاں جو میتھ کے ٹیچر ہیں، وہ جو مثال کے طور پر سائنس کے ٹیچر ہیں، وہی نصاب ہے نا، وہی کتابیں پڑھا رہے ہیں نا، 5 سال سے 6 سال سے اسی کلاس کو لے رہے ہیں نا بار بار، وہ جو کتابیں وہ 6 سال سے پڑھا رہے ہیں وہ تو اب ان کو ایک ایک لائن بھی یاد ہو گئی ہے، جس کو وہ آ کر بورڈ پہ سمجھاتے ہیں، اس کو وہ حل کرتے ہیں۔ وہ فارمولے جو آپ کے اور میرے لیے نئے ہوتے ہیں، انہوں نے تو 50 دفعہ پڑھائے ہوئے ہوتے ہیں نا، تو ان کے لیے تو حلوہ ہوتا ہے، ان کے لیے تو وہ چیز ہی نہیں ہے کوئی۔ علم میں حریص لوگ جو ہوتے ہیں ان کا کہنا یہ ہے، علماء کا، اس اساتذہ کا، کہ اگر میں نے کوئی کتاب 50 دفعہ بھی پڑھائی ہے، تب بھی کلاس لینے جب جاؤں گا تو اس کتاب کو کھولوں گا، اسے دوبارہ سے پڑھوں گا، کیا معلوم کہ اس دفعہ کوئی اور ایک نیا نقطہ ذہن میں آ جائے۔ اور اگر میں بغیر مطالعے کے کلاس لینے چلا گیا تو میں اپنے اوپر اسے طالب علموں کے ساتھ خیانت سمجھوں گا کہ میں نے آج کے طالب علموں کے ساتھ خیانت کی ہے۔ یہ والی بات تو پچھلے طالب علموں کو میں بتا چکا ہوں، ان کے لیے نئی کون سی بات بتائیے۔ تو علم دینے میں اور علم لینے میں حریص، یہ ایک بہت بڑا عنوان ہے، بہت بڑی فضیلت ہے۔ لہذا ماضی میں جو اساتذہ تھے ان کا احترام اور ان کا مقام کیوں بلند تھا، کیوں زیادہ تھا؟ اس لیے کہ ماضی کے اساتذہ اپنا پڑھانے کا شوق جو ظاہر کرتے تھے اور ثابت کرتے تھے، اس سے طالب علموں کے ذہنوں میں ان کے لیے خاص احترام تھا، اور آج بھی اگر ایسا ہے تو بہت اچھا ہے، لیکن ماضی کے اساتذہ کا جو احترام تھا وہ آج کے اساتذہ کا احترام نہ ہونے کا ایک بڑا سبب استادوں کا شاگردوں کے ساتھ سچا ہونا بھی ایک بہرحال عنوان ہے، ایک سبب ہے۔ تو مولا نے اس صفت کے اندر فرمایا کہ وہ لوگ علم حاصل کرنے میں یا علم دینے میں، علم میں وہ حریص ہوتے ہیں، وہ علم چاہیے انہیں، بس کہیں سے علم مل جائے۔ اور اس باب میں ایک بڑی تعداد میں احادیث ہیں کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے، علم حاصل کرو گہوارے سے لے کر اور لحد تک،
اطلب العلم من المہد الی اللحد، اطلب العلم ولو کان بالسین، یعنی اگر مشقتوں کا سامنا بھی کرنا پڑے تو علم حاصل کرو۔ اور الحکمت ضالۃ المومن، علم تو ہے ہی مومن کی چیز، اینما وجدہا اخذہا، جہاں سے مل رہی ہو لے لو۔ یہ نہیں دیکھو کہ یہ جو پڑھانے والا ہے یہ عیسائی ٹیچر ہے، یہ یہودی ٹیچر ہے، یا ہندو معلم ہے، اگر کوئی اچھی چیز پڑھا رہا ہے، وہ اچھا عنوان پڑھا رہا ہے جو میری ضرورت ہے، تو مجھے اس استاد سے لے لینا چاہیے، چاہے وہ کسی بھی مسلک کا ہو۔ مجھے علم لینا ہے چاہے مجھے کہیں سے بھی مل رہا ہو۔ تو غرض طالب علموں سے اور جوانوں سے ایک بات کہہ کر آج کے بیان کو مکمل کروں گا کہ علم حاصل کرنے میں حریص ہونا مولا علی ہماری رہنمائی فرما رہے ہیں۔ وقت اپنا ضائع نہیں کرو۔ اگر 3 مہینے کا گیپ آ رہا ہے، سیمسٹر شروع ہونے میں بیچ میں گیپ آ گیا کسی بھی وجہ سے، اور 3 مہینے کا گیپ آ گیا، تو کوئی ایسا کورس ڈھونڈ لو، کوئی ایسی تعلیم، کوئی ایسا سینٹر ڈھونڈ لو جہاں 3 مہینے کی کوئی پڑھائی ہو رہی ہو، تاکہ ان 3 مہینوں میں ہم فلاں کام کر لیں۔ کوئی فن ہے وہ سیکھ لیں، کوئی ہنر ہے اسے سیکھ لیا جائے، کوئی علم ہے اسے حاصل کر لیا جائے۔ مگر وہ 3 مہینے ادھر ادھر بیٹھ کر تفریحوں میں اور مقامات تفریحی پر جا کر گزارنے سے بہتر ہے کہ علم حاصل کیا جائے۔ اللہ ہمیں مولا کے اس فرمان پر عمل کرنے والوں میں شمار فرمائے۔ مرحومین کے لیے، حاضرین کے مرحومین کے لیے، میرے تازہ رفتگان کے لیے، مرحومین کے لیے، میری اہلیہ مرحومہ، آپ سب کے مرحومین کے لیے ایک سورہ فاتحہ تلاوت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب